اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی 18 آیات کی تفسیر بیان کی۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 19 سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، منافقین کی صفات اور ان کے اعمال کی ترسیم اور مجسم نمائی ہو رہی ہے۔ کل ایک مثال بیان کی گئی تھی، آج دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ افراد ایسے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ افراد وہ ہیں کہ ایسے ماحول میں گھر جاتے ہیں کہ جیسے او کصیب من السماء، بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں ماحول یہ ہو کہ اتنی سخت گھٹا ہو کہ ماحول جو ہے وہ تاریک ہو جائے، شدید تاریکی ماحول پر طاری ہو جائے اور آسمان سے بجلی چمکنے کی شدید آواز اور خوفناک آوازیں آ رہی ہوں۔ تو یہ افراد جب ایسے ماحول میں گھرا پاتے، ابھی میں بیان کروں گا کہ اس مثال کا ہمارے موضوع سے کس طرح سے ربط ہے، کیونکہ ایک طریقے سے تشبیہ بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم میں، اس کو میں تھوڑا سا بھی اور سمجھاؤں گا۔ تو شدید کیا ہے؟ جو ہے تاریکی کا ماحول ہے، آسمان سے بجلی چمک رہی ہے، شدید خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ افراد، یعنی آواز بجلی کی اتنی خوفناک ہے کہ وہ کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ہے۔ تو اسی لیے یہ افراد کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو یہ افراد اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے کانوں میں وہ بجلی کی خوفناک آواز داخل نہ ہو اور ان کے کانوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ من الصواعق، بجلی کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، حذر الموت، تاکہ مر نہ جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بجلی چمکنے کی آواز اتنی شدید ہے، اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ ان کو بجلی کی آواز سے مر جانے تک کا خوف ہے۔ ان کو خوف ہے اس بات سے کہ اگر بجلی کی آوازیں اسی طرح سے ہمارے کانوں میں جاتی رہیں تو ہم اس کی خوفناکی سے مر جائیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یہ اس ماحول سے کہیں فرار نہیں کر سکتے، کہیں کہ چلے جائیں یہاں سے کہیں ایسے ماحول میں کہ جہاں نورانیت پائی جائے، روشنی پائی جائے، اجالا پایا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ارشاد خداوندی ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافرین پر احاطہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ افراد اللہ کی دسترسی سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی دائرہ حکومت سے باہر نہیں جا سکتے۔
جہاں بھی جائیں گے اللہ کی زمین پر رہیں گے، جہاں بھی جائیں گے زیر سائے آسمان رہیں گے۔ اس لیے کہیں یہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کو تھوڑا سا ذرا واضح ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مثال موضوع سے مربوط ہو جائے۔ یعنی اگر آپ ناظرین اور سامعین کے ذہن میں ہوں، جو پہلے گفتگو منافقین کے حوالے سے ہو چکی ہے، میں دوبارہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ افراد اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا پیش کرنا، اصلاح کا اور امن کا، اپنے آپ کو پیامبر سمجھنا اور پورے معاشرے کی نمائندگی اور رہنمائی کرنا، اسلام کے لبادے میں، دین کے لباس میں، تو یہ افراد ان افراد کی طرح ہیں کہ جب بارش آتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو ایک تاریکی ماحول ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت وہ آتا ہے ان افراد کے ساتھ اس طرح کے عمل انجام دیتے دیتے معاشرے میں، سماج میں، کافرین جو منافقین، مطلب یہ منافقین جو کافرین سے جا کر مل جاتے ہیں، کبھی صاحبان ایمان سے جا کر مل جاتے ہیں اور اپنی موقعیت کو معاشرے میں، سماج میں حفظ کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے کہ نہ اس طرف سے انہیں کوئی گزند اور نقصان پہنچے، نہ اس طرف سے انہیں کوئی گزند اور نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن جب اس طرح سے یہ امور انجام دیتے رہتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تاریکی میں محسوس کرتے ہیں، یعنی گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ معاشرے میں لوگ بیدار ہوتے چلے جاتے ہیں اور نفاق سے پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے۔ جب لوگ ان کی اصل حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، صاحبان ایمان، کہ ان افراد کے پاس حقیقی ایمان نہیں پایا جاتا، جب صاحبان ایمان یہ سمجھ جاتے ہیں اور اہل کفر بھی یہ سمجھ جاتے ہیں، کافرین بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوشیاری کر رہے ہیں، تو مومنین بھی سمجھ جاتے ہیں اور کافرین بھی سمجھ جاتے ہیں۔ جب دونوں طرف کے افراد ان افراد کو بخوبی پہچان جاتے ہیں تو اب یہ لوگ کیا ہیں، ایک تاریکی ماحول میں گھر جاتے ہیں۔ نہ یہ اب ادھر جا سکتے ہیں اور نہ یہ ادھر جا سکتے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ پوری طرح سے ان کی شخصیت اور ان کے امور جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ تاریکی کی منظر کشی جو پیش کی قرآن نے وہ اس طرح سے آئے گی سمجھ میں کہ کیا ہے، ایک دم یہ گھٹن محسوس کرتے ہیں دونوں طرف سے، نہ اب یہ اس طرف جا سکتے ہیں، وہ افراد پہچان چکے ہیں، نہ کافرین کے پاس جا سکتے ہیں کیونکہ اب کیا کافرین بھی بیدار ہو چکے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے استہزاء کر رہے ہیں اور جو ہے تمسخر سے کام لے رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی ہوتی ہیں تو جب پھر صاحبان ایمان کی طرف سے جو ہے ان لوگوں کو ہوشیار کیا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، جو امور ان افراد نے انجام دیے ہیں ان امور کی طرف، ان امور کی بنسبت ان افراد کو متنبہ کیا جاتا ہے اور متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کام انجام دے رہے ہیں، صاحبان ایمان کہتے ہیں ان سے کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ آپ کی موقعیت اور شخصیت کو معاشرے میں خراب کریں گے۔ اس طرف سے جو کافرین ہیں کہ جن سے جا کر یہ مل جاتے ہیں، بعد میں کافرین بھی کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے بھی ہٹنا پڑے گا، یا تو تم ہماری طرف آؤ بالکل یا ان کی طرف جاؤ، یا ہم میں شامل ہو جاؤ کافرین، اللہ کا انکار کر دو کھلی طور پر معاشرے میں، سماج میں جا کر کہ ہم کیا ہے، ہم اللہ کو قبول نہیں کرتے، ہم کیا ہے کافرین کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے کیا، جب اس طرح کی باتیں دونوں طرف سے ہونے لگتی ہیں تو یہ افراد گھٹن محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتے ہیں، اس حد تک شدید جو ہے گھٹن پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں ان افراد کے حوالے سے کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ ایک طرح سے مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، یعنی نہ ادھر کی بات سننا چاہتے ہیں نہ ادھر کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ انہیں کیا ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاشرے میں اپنی آبرو بالکل کھو چکے ہیں، موت
موت کی طرف، یعنی ایک طریقے سے مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں اب ہماری شخصیت مر چکی ہے، ہم اپنی آبرو کیا ہے بالکل کھو چکے ہیں، تو اب ہم یہاں سے نکل جائیں کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ہمیں نہ یہ جانتے ہوں نہ وہ جانتے ہوں، ایک نیا سماج ہو، ایک نیا معاشرہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اب یہ کہیں بھی جائیں گے تو اللہ کیا ہے، کافرین پر محیط ہے۔ یعنی یہاں پر منافقین کو جو ہے وہ کافرین سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اصل میں کیا ہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ظاہراً ایمان قبول کیا ہے۔ تو جو محض کافر ہیں، جو ظاہراً اقرار کر رہے ہیں، میں تمام گفتگو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل کفر کون ہیں، اور اہل کفر میں بھی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں۔ اہل کفر کون، کہ جو اہل کفر کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کے سامنے اسلام پیش نہیں کیا گیا، دوسری قسم وہ ہے کہ پیش کیا گیا لیکن جان بوجھ کر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، عمدن حق کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے عمدن حق کو قبول نہیں کیا، تو ان افراد کے، ان کافرین کے حوالے سے گفتگو یہ ہے کہ اگر ایسے ماحول میں جانا چاہیں کہ جہاں ایک نیا ماحول ہو منافقین کی طرح، تو ان کو بھی کیا ہے وہ ماحول میسر نہیں ہو سکتا، اللہ کیا ہے ان کے اوپر پوری طرح سے محیط ہے۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ یہ بجلی جو چمک رہی ہے شدید بارش میں، شدید تاریکی کے ماحول میں، کہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے، یعنی اس طرح سے ان کی بینائی ہو جائے کہ ان کو دھندلا دکھائی دے اور کچھ جو ہے ان کو صاف دکھائی نہ دے۔ کلما اضاء لهم مشوا، یہ بھی ایک طرح کی تشبیہ بیان کی جا رہی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب اضاء لهم، جب بجلی چمکتی ہے تو ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو ان کو راستہ دکھتا ہے، تو یہ تھوڑا سا آگے چل پڑتے ہیں تو پھر تاریکی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب بجلی چمک کر ختم ہو جاتی ہے تو پھر پہلے جیسا ماحول ہو جاتا ہے، پھر ماحول پر کیا تاریکی ہو جاتی، تو کیا ہے یہ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی یہ بینائی بھی بالکل ختم کر سکتا ہے جس کو دیکھ کر چل رہے ہیں، یا ان کے کانوں میں جو آواز آ رہی ہے اللہ اسے بھی سلب کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن دنیا کا نظام کیا ہے، وہ جبری نظام نہیں ہے بلکہ اختیاری نظام ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار کے زیور سے آراستہ کر کر بھیجا، اچھا راستہ بھی دکھایا اور غلط راستہ کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تمہارے لیے رہبر بھیجے گئے، تمہارے لیے نمائندے بھیجے گئے، تمہارے لیے کتاب نازل کی گئی ہدایت کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے تم ہمارا انکار کر رہے ہو۔ تو یہ قرآن میں پورا ایک نظام ہے، تشبیہات کا، استعارات کا، کنایات کا پورا ایک نظام ہے، اس میں بلاغی، بیانی، معنی گفتگو ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے غض نظر کرتے ہوئے تفسیر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آسان لفظوں میں، آسان مفہوم کے ساتھ بات جو ہے وہ محترم سامعین و ناظرین کے اذہان عالیہ تک پہنچ سکے۔ تو یہ اس طرح کی تشبیہ وہی ہے کہ جیسے ماحول میں یہ گھر جاتے ہیں، جب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ذرا سی نرمی ہوئی ہے مومنین کی طرف سے تو اس طرح جھکنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ذرا کافرین نے ذرا سی نرمی اختیار کی ہمارے ساتھ تو اس طرف جو ہے جھکنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے صاحبان ایمان اگر متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ادھر کافرین اگر متوجہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر جو ہے پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ تشبیہات جو ہیں قرآن میں مختلف مقامات اور مختلف موضوعات کے زیر عنوان بیان کی گئی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے،
اگر قرآن کافی ہوتا تو راسخون فی العلم محافظین قرآن کو اللہ بعد رسول نہ بھیجتا، مفسرین حقیقی قرآن کو اللہ بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجتا۔ اگر ائمہ کا سلسلہ جاری نہ ہوتا تو آج تک ہم کوئی قرآن کے تشبیہات، استعارات، کنایات، یہ ہمارے مفسرین علماء بزرگ اس طرح کی بیانات کو سمجھ نہ پاتے اور تفاسیر کو تدوین نہ کر پاتے۔ تو یہ گفتگو ہماری آج کی یہیں رہے گی، انشاءاللہ کل سے یہیں سے درس کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔